اپنے پلے باندھ لو، دنیا کو بتا دو دین کی کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں جس میں صحابہ کا تذکرہ نہ ہو۔ کلمہ نماز، روزے، حج، عبادات، معاملات، دیانت، صداقت، امارت، غیرت، جرت، بہادری، ہمت، دلیری سمیت ہر چیز میں صحابہ کا تذکرہ ہے۔ پھر انہیں کیا کہو گے؟ کیا فرقہ واریت کہہ کر آپ صداقت چھوڑ دو گے؟ کیا فرقہ واریت کہہ کر آپ سیاست چھوڑ دو گے؟ کیا فرقہ واریت کہہ کر آپ ریاست چھوڑو گے؟ نہیں نہیں، یہ فرقہ واریت نہیں ہے، جملہ بدلنا پڑے گا۔ صحابہ کا تذکرہ کرنا فرقہ واریت نہیں، عین ایمان ہے اور عین قرآن ہے۔ یہ فرقہ واریت ہے؟ یہ آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اگر صحابہ کرام کے تذکرے کو فرقہ واریت کہو گے پھر کوئی چیز بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ اسی طرح تاریخ میں محرم کیا ہے، محرم کی حیثیت کیا ہے؟ ہمارے یہاں محرم کو ایک حیثیت سے پہچانا جاتا ہے کہ 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین 10 محرم کو شہید ہوئے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ حضرت عمر 1 محرم کو شہید ہوئے، لیکن میں برملا اسٹیج پر ذمہ دار حیثیت سے کہہ رہا ہوں، محرم الحرام کو عظمت نہ حسین کی وجہ سے ملی ہے، نہ عمر کی وجہ سے ملی ہے، نہ شہادت کی وجہ سے ملی ہے۔ محرم پہلے بھی محترم تھا، آج بھی محترم ہے، پھر بھی محترم ہی رہے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ اور ہم سمجھتے ہیں یہ شہادت ہوئی تو محرم محترم ہوا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہمیشہ 10 محرم کا روزہ رکھا ہے۔ کس نے رکھا ہے؟ کس نے رکھا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ تو بتایا گیا کہ محرم میں نکاح جائز نہیں، یہ تو بتایا گیا کہ محرم میں کربلا واقع ہوا، لیکن ان سب سے پہلے جب محرم کو حضور نے فضیلت دی، اور یہ بھی سمجھنا محرم ان 4 فضیلت والے مہینوں میں شامل ہے جو اسلام سے پہلے بھی فضیلت والے تھے، اسلام نے بھی ان کی فضیلت کو برقرار رکھا۔ یعنی محرم کا مہینہ اسلام کی آمد سے پہلے بھی محترم تھا، 10 محرم کو پہلے سے بھی احترام حاصل تھا، آج بھی حاصل ہے۔ اسی احترام والے دن میں حضرت حسین کو ایک شہادت ملی اور اس شہادت کا نام شہادت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بھئی خبر میں نے پوئی گئے کہ نا؟ سمجھتے ہو؟ سب سمجھتے ہو؟ کہتے ہیں مولانا صاحب بات سمجھتے تو ہیں لیکن جلسے والوں نے کرسی دے دی، کرسی کے بعد تو بات سمجھ میں آئے تب بھی نہیں آتی۔ یہ کرسی بندے کو خراب کر دیتی ہے۔ جس چیز کو سمجھ آ رہی ہے کہو سبحان اللہ۔ اچھا میں ایک امتحان الیکشن کرانے لگا ہوں 2018 کی طرح، یہ جو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے یہ کہیں سبحان اللہ، آپ نیچے والے بھی بولو مل کے، آپ صرف کرسیوں والے بولو۔ نہیں آج کرسیوں والے کچھ ٹھیک ہے، میں نے تو آپ کو جتوانے کی کوشش کی لیکن آپ نہیں جیت سکے، موقع تو تھا، ان کو موقع مل گیا۔ کہو سبحان اللہ۔ اب آپ لوگ کہو سبحان اللہ۔ اگر الیکشن 2013 کے ہو پھر تو وہ جیت گئے، صحیح ہو تو پھر آپ جیت گئے۔ مجھے یہاں لوگ ہمیشہ کہتے ہیں مولانا صاحب ہم نے 13 میں آپ کو ووٹ دیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مجھے ووٹ دیا تھا، اب بھی دو گے یا نہیں دو گے؟ صحیح بتاؤ، صحیح بتاؤ، سچ بتاؤ، سچ ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ۔ دیکھو آج میں ووٹ مانگنے نہیں آیا، آج تو میں اندازہ لگانے آیا ہوں، اندازہ لگاؤں کہ ان لوگوں کا جوش جذبہ بھی باقی ہے یا ختم ہو گیا ہے۔ ماشاءاللہ اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا، اس میں مجھے کوئی گڑبڑ لگتا ہے، مہمان ہے اس کا ووٹ یا نہیں۔ یہ بھی بتا سکتا ہوں یہ کہاں سے آیا ہے، اور یہ بھی بتا سکتا ہوں شاگرد کس کا ہے، اتنا تو میرے علم میں بات ہے نا، کہو سبحان اللہ۔ بھائی 10 محرم کو حضور علیہ السلام نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، ہمارے یہاں بڑے عجیب ہے، 10 محرم کو سبیل لگتی ہے تاکہ کوئی روزہ نہ رکھ سکے،
حضور کا فرمان کیا ہے؟ کیا کرو؟ کیا کرو؟ آج کی ٹی وی میں، ٹیلی ویژن میں، میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، چینل میں کوئی یہ بات بتاتا ہے کہ روزہ رکھو؟ شیطان نے کتنے طریقے کے ساتھ گھیرے میں لیا۔ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزے کا اگر کوئی دن ہے تو وہ 10 محرم کا ہے، لیکن نہیں، ہم اس دن شربت پلائیں گے۔ میں نے پوچھا شربت کیوں پلاتے ہو؟ کہا حسین پیاسے تھے۔ میں نے کہا میں نے عشق کا نرالا دستور دیکھا ہے، حسین پیاسے تھے ظالم، تو پانی بھی نہیں پیتا، شربت پی رہے، دودھ میں روح افزا ڈال کے پی رہے۔ اس دن دکانوں سے دودھ ختم ہو گیا، روح افزا ختم ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا لوگ لے گئے۔ میں نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہا پی رہے۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آئی؟ نواسہ رسول پیاسا ہے اور تو جوس پی رہا ہے، نواسہ رسول پیاسا ہے اور تو شربت پی رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ، آپ کا بیٹا، آپ کا پوتا، آپ کا نواسہ، آپ کا باپ، آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کی بیوی مر جائے پیاسی، آپ اس دن پانی پیتے ہو؟ نواسہ رسول پیاسا چلا گیا، آپ پانی کیوں پیتے ہو؟ آپ شربت کیوں پیتے ہو؟ آپ کھٹا کٹ ماحول کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ حلیم پکا رہے ہو، شربت بنا، کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یہ عشق کا تقاضا ہے۔ اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، یکم محرم سے غم شروع ہے، حالانکہ حضرت حسین یکم محرم کو شہید نہیں ہوئے، 2 کو نہیں ہوئے، 3 کو نہیں ہوئے، 4 کو نہیں ہوئے، 5 کو نہیں ہوئے، 6 کو نہیں ہوئے، 7 کو نہیں ہوئے، 8 کو نہیں ہوئے، 9 کو نہیں ہوئے، 10 کی بھی اثر کو جا کر ہوئے۔ ابھی شہید نہیں ہوئے تو غم منا رہا ہے، 10 کو شہید ہو گئے، 11 کو گھر کیوں چلا گیا؟ بھئی میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے یہاں ایک بندہ مریض ہے، جب بندہ مریض ہو آپ باہر ٹینٹ لگاتے ہو، کرسیاں لگاتے ہو، دعا کا اہتمام کرتے ہو؟ کیوں اس کو دعا کی ضرورت نہیں ہے؟ ضرورت تو ہے، مرا تو نہیں ہے نا۔ ابھی کہتے ہیں علاج کی ضرورت بھی ہے۔ اچھا پہلے تو آپ جس دن اسپتال جائے آپ وہی لگا لو کہ بس مارو، او جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور جس دن وہ دنیا سے چلے جائے آپ ٹیٹ اکھاڑ کر گھر چلے جاؤ، لوگ آپ کو دوست کہیں گے دشمن کہیں گے؟ یکم سے 10 محرم تک حضرت حسین زندہ ہیں، 10 محرم کی اثر کو شہید ہوئے۔ میں حیران ہوتا ہوں یہ دیکھتے ہوئے کہ 10 تک پٹا پٹائی، شادی بھی نہ کرو، نکاح بھی نہ کرو، گانا بھی نہ سنو، سنموں میں بھی نہیں جاؤ، اور 10 محرم کے بعد 11 کو گانے بھی سٹارٹ ہو گئے، سنمے بھی کھل گئے، کالے لباس بھی اتر گئے، غم بھی ختم ہو گیا، ماتم بھی ختم ہو گیا، سب ابھی لاشا پڑا ہے، ابھی گردن بڑی ہے، ابھی کٹے ہوئے، ابھی لہو تازہ ہے، ابھی جنازہ نہیں پہنچا، ابھی جنازہ نہیں ہوا، ابھی بچے پڑے ہوئے، ابھی عورتیں بقول تمہارے، عورتوں کے سروں پہ تم کہتے ہو دوپٹے اتر گئے، ابھی دوپٹے آئے نہیں، تیرا غم ختم کیا ہوا؟ پتا چلا جب تک حسین زندہ ہے تجھے تکلیف ہے، اور جب حسین شہید ہو گئے ظالم تو خوش ہو گیا۔ اور غم حسین دلوں کا نہیں ہے، غم حسین دلوں کا ہے، دلوں کا، دلوں کا نہیں ہے، دلوں کا ہے۔ دل دلوں میں نہیں ہوتے، دل ساری زندگی میں ہوتا ہے، دل دلوں میں نہیں ہوتا، دل جسم میں ہوتا ہے، جسم روح میں ہوتا ہے، خون جسم میں ہوتا ہے، جسم خون میں ہوتا ہے۔ جب تک جسم کی رگوں میں خون باقی ہے غم حسین رہے گا۔ میں حیران ہوں یہ کون سا غم ہے جو چھٹی چلا جاتا ہے 10 دن میں پھر آ جاتا ہے؟ 10 دن یہ رگوں میں رہ کے 11 تاریخ کو چھٹی چلا جاتا ہے، پورا سال پھر ہوتا ہی نہیں ہے، پھر یکم کو آ جاتا ہے۔ کیوں؟ حسین پھر زندہ ہو جاتے ہیں۔ اگلی بات، او بھائی شہادت غم کی چیز نہیں ہے، شہادت زحمت نہیں ہے، شہادت رحمت ہے۔ کیا ہے شہادت؟ کیا ہے؟ رحمت ہے۔ حضور علیہ السلام نے مانگا تھا اللہ مجھے شہادت دے، ایک مرتبہ شہید ہوں پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہوں پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہوں پھر زندہ ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول آپ کو رب نے سبھی کچھ دیا ہے، یہ کیا مانگتے ہو؟
کا سب کچھ اپنی جگہ ہے، مگر شہادت سعادت کا نام ہے۔ اور جس چیز کو رسول مانگے، جس کو عمر مانگے، جس کو علی مانگے، وہ حسین کو ملے اور تم اس پر غم شروع کر دو، شہادت رحمت ہے، شہادت عظمت ہے، شہادت سعادت ہے، شہادت مہربانی ہے، شہادت فضل ہے، شہادت کرم ہے، شہادت الفت ہے، شہادت عقیدت ہے، شہادت محبت کا اظہار ہے، شہادت رب کی پسند ہے، رب کا انتخاب ہے، پسند خدا ہے اور پسند مصطفیٰ ہے۔ جو چیز پسندیدہ ہو اس پر ماتم نہیں ہو تو اگلی بات سمجھنا، حضور کی زندگی میں لوگ شہید ہوئے نہیں ہوئے؟ حضور کے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے، لاش کے ٹکڑے ہو گئے، پوچھنا چاہتا ہوں ماتم ہوا؟ شبیلیں لگی؟ جسم کے ٹکڑے ہو گئے، کیا ہوا؟ اسلام کہتا ہے شہید کے جانے کے بعد عزم کرو ہم بھی شہید ہو جائیں گے مگر باطل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ لیکن اس ملک کا انداز ہی کوئی نرالا ہے۔ یہاں اس شہادت پر غم کی انتہا ہو گئی اور وہ یوں ہو گئی کہ وہ غم بھی ہم نے گھر میں نہیں منانا، کہاں منانا ہے؟ روڈ پہ منانا ہے۔ اس روڈ پہ 7 تاریخ کو، اس روڈ پہ 8 تاریخ کو، اس میں 9 تاریخ کو جاؤ جا کر ان کو میرا پیغام دے دو، 7 کو بھی حسین زندہ ہیں، 8 کو بھی حسین زندہ ہیں، 9 کو بھی حسین زندہ ہے، ماتم کس کا کر رہے ہو؟ اور جاؤ جا کر بتاؤ 10 کو بھی زندہ ہیں، غم کس کا کر رہے ہو؟ کہنے لگے آپ کو کس نے کہا زندہ ہے؟ میں نے کہا مجھے میرے قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، انہیں مردہ مت کہو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے۔ پوچھنا چاہتا ہوں حسین راہ الہی میں گئے یا نہیں گئے؟ گئے تو اللہ کے راستے میں جانے والوں کو تو کہا مردہ ہی مت کہو۔ کیا کہا؟ کس نے کہا مردہ مت کہو؟ میں نے نہیں کہا کل میرے اوپر فتویٰ لگا دو، میں نے نہیں کہا، اللہ نے قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا مت کہو لِمَنْ يُقْتَلُوا جو قتل کیے گئے فی سبیل اللہ انہیں مردہ مت کہو۔ اللہ کیا کہے؟ فرمایا بل احیاء، وہ زندہ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ اونچی شہید ہونے والا کیا ہے؟ شہید ہونے والا کیا ہے؟ اور شہید ہونے والا کیا ہے؟ مردے پر ماتم ہوتا ہے، زندہ پر نہیں۔ ماتم شریعت میں ہے ہی نہیں، اور اگر ہو بھی تو مردے پر ہے، زندہ پر۔ اور حسین کے زندہ ہونے کی بات میں نہیں کر رہا، اللہ کا قرآن کر رہا ہے۔ توجہ کرنا، ایک جگہ کہا اسے مردہ نہ کہو، آگے اس سے بڑھ کر کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ پہلے کہو مت، پھر کہا مردہ سوچو بھی مت، مردہ سوچو بھی مت کہ یہ مردہ ہے، تمہاری سوچ سے بالا تر ہے۔ اللہ یہ زندہ کیسے؟ مر گیا، قبر میں اتر گیا، بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، کفن پہن لیا، جنازہ پڑھا لیا، قبر میں رکھ دیا، پلٹ کر نہیں آتا، اٹھتا نہیں، چلتا نہیں، بیٹھتا نہیں، دوڑتا نہیں، بولتا نہیں، دیکھتا نہیں، سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، آپ کہتے ہو زندہ ہے، یہ کیسے زندہ ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، زندہ تو ہے مگر تیرے شعور میں نہیں ہے۔ اس کی زندگی کا سوال مت کر، اپنے شعور کا سوال کر۔ اس کی زندگی پر سوال مت اٹھا، اپنے شعور پر سوال اٹھا۔ بتا دنیا کو اس کی زندگی ایسی ہے جو تیرے شعور میں نہیں آتی، رب نے زندہ رکھا ہے۔ ربا کرتا کیا ہے؟ فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، صرف زندہ نہیں ہے، کھاتا پیتا بھی ہے۔ زور سے حسین کھا رہے ہیں، حسین پی رہے ہیں،
تم سے پوچھتا ہوں حسین مزوں میں ہیں یا نہیں ہیں؟ اونچی حسین خوش ہیں؟ حضرت علی سے جب حسین مل گئے علی خوش ہیں؟ فاطمہ سے جب حسین مل گئے فاطمہ خوش ہیں؟ حضور سے جب نواسہ مل گئے حضور خوش ہیں؟ حضور بھی خوش ہیں، علی بھی خوش ہیں، فاطمہ بھی خوش ہیں، حسن بھی خوش ہیں، حسین بھی خوش ہیں، خاندان نبوت کے سارے لوگ خوش ہیں، اس لیے کہ جنت میں کس میں؟ کس میں؟ اگلی بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جن لوگوں نے حسین کو قتل کیا وہ جنت میں جہنم میں؟ اونچی اور اونچی اور اونچی، جہنم میں ہے، دوزخ میں ہے، جہنم میں ہے۔ قاتلان حسین دوزخ میں ہے، جہنم میں ہے، عذاب میں ہے، عذاب میں۔ کس میں؟ قاتلان حسین کس میں ہے؟ اونچی بولو، قاتلان حسین کس میں؟ کس میں؟ کس میں؟ صرف قبر میں نہیں، صرف قیامت میں نہیں، صرف مر کر نہیں، وہ زندگی میں بھی عذاب میں، وہ زندگی میں بھی عذاب میں۔ قاتل حسین چین سے نہیں بیٹھ سکتا، قاتل حسین آرام سے نہیں بیٹھ سکتا۔ ماہ محرم جب بھی آتا ہے قاتل حسین بولتا ہے اور قاتل حسین کو گھر سے باہر نکالتا ہے، چوک چوراہے پہ کھڑا کرتا ہے اور دنیا کو بتاتا ہے کہ حسین کا قاتل چین سے نہیں رہ سکتا۔ یہ کہتے ہیں مولانا صاحب ہم نے قتل نہیں کیا، ہمارے آبا و اجداد نے کیا تھا۔ میں نے جواب میں کہا تمہارے آبا و اجداد کون سے چین میں ہیں؟ انہیں فرشتے مار رہے ہیں اور تم خود کو خود مار رہے ہو، یہ بتانے کے لیے کہ قاتلان حسین چین سے نہیں بیٹھ سکتے۔ جو یکم محرم کے بعد دن قریب آتے ہیں، لباس کالے میں بپھرا ہوا قاتل حسین کبھی چھری لیتا ہے، کبھی خنجر لیتا ہے، کبھی تلوار لیتا ہے، کبھی جوتا اتارتا ہے، کبھی روڈ پر آتا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی چیختا ہے، کبھی چلاتا ہے، کبھی واویلا کرتا ہے۔ میں اس سے پوچھ رہا ہوں تجھے کیا ہو گیا؟ وہ جواب میں کہتے ہیں مولانا صاحب تمہیں کیا کہوں، بڑوں نے غلطی کی تھی، بھگتنی ہمیں پڑ رہی ہے۔ قاتل وہ تھے، کھاتے ہمارے آ گیا ہے، بات انہوں نے کی تھی، کام ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ ارے منہ کالا انہوں نے کیا تھا، لباس کالا ہمیں پہننا پڑ رہا ہے۔ شاہ جی میں معذرت کے ساتھ سیدوں سے، منہ کالا انہوں نے کیا تھا، بدن کالا ہمیں کرنے پڑ رہا ہے۔ میں نے کہا کرم ہے اللہ کا، ہمارے بڑے ان کے ساتھ تھے، ہم بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اونچی 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 اور اونچی اور اونچی اور اونچی۔ اور شہادت حسین کوفہ میں ہوئی ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں اپنی تاریخ پڑھ کر بتاؤ کوفہ میں رہنے والے کون تھے؟ یہ جواب دیتے شیعہ تھے۔ میں نے پوچھا پھر قاتل کون تھے؟ اب کیوں نہیں بولتے؟ بتاؤ تو صحیح۔ میں پوچھتا ہوں بلایا کس نے تھا؟ وہاں پہنچایا کس نے تھا؟ کس کے کہنے پہ گئے تھے؟ خط کس نے لکھے تھے؟ قافلے کون سے آئے تھے؟ وفود کون سے آئے تھے؟ وہ کس کے بڑے تھے؟ کہتے ہیں بڑے تو ہمارے تھے۔ میں نے کہا بلا کہ تم نے مروایا ہے، ہم نے تو روکا تھا مت جاؤ، ہمیں کل بھی تمہارے اوپر اعتماد نہیں تھا، آج بھی تمہارے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ بلایا انہوں نے تھا، تمہارے بڑوں نے۔ پھر میں تم سے پوچھتا ہوں تمہارے بڑے کتنے مارے گئے؟ تم 72 ناموں کا لوگوں کا نام لیتے ہو، یہ تو خاندان نبوت میں سے تیرے خاندان سے کون مارا گیا وہ بھی تو بتا۔ حسین کے نام پہ آج جان دینے کی بات کرنے والے، جب حسین ظالموں کے شکنجے میں تھا، پھنسانے والے تم ہو، لے جانے والے تم ہو، بلانے والے تم ہو۔ میرے نوجوانوں تم سوال کرو نہ، پوچھو کون تھے وہ؟ تم نے نہیں بلایا تھا، تمہارے پاؤں ریت کے ٹیلے پر نہیں، دلائل کی دنیا میں پتھر کی چٹان پر ہے۔ اس لیے
محرم کے مہینے